السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار کی طرف سے یہ سوال کافی آتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ آسمان اور زمین اللہ نے 6 دن میں پیدا کی یا 8 دن میں؟ کیونکہ قرآن کریم میں کہیں کہتا ہے کہ 6 دن میں پیدا کی اور کہیں کہتا ہے 8 دن میں پیدا کی۔ تو پہلے تو تم اس کا جواب دو۔ اور انڈیا سے کافی لوگوں نے مجھے یہ سوال بھیجا ہے کہ یہ ہندوؤں نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، عجیب و غریب سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح پر فرمایا ہے کہ 6 دن میں پیدا کیا ہے، یہ پتہ نہیں 8 دن کی منطق کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ ان کی جو خام خیالی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ یہ چکر کیا ہے کہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے لیکن یہ کنفیوژن ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بس کسی نے آگے سے بتا دیا تو یہ آگے بتاتے پھرتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھو کہاں دیکھا بھائی، تو پھر اپنی عقل لڑاتے ہیں۔ پہلے تو قرآن کریم کی وہ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پر 6 کا ذکر ہے، پھر وہ آیت سامنے رکھتا ہوں جس کی وجہ سے انہیں 8 کا مغالطہ لگا ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ 8 کا مغالطہ انہیں کیوں لگا ہے۔ اچھا، سورہ اعراف اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا۔ اب یوم کا جو لفظ ہے نا اس کی جمع ہے ایام۔ یوم ویسے تو دن کو کہتے ہیں عام عربی لغت میں، لیکن یوم ایام سے مراد ادوار بھی ہوتے ہیں، دور بھی ہوتے ہیں، کیونکہ تمام معاملات جو ہے یہ کائنات کی تخلیق کا ہے، تو ٹائم فریم ہم دنیا والا نہیں رکھیں گے کہ دنیا کے 6 دن نہیں، اللہ عالم واللہ عالم۔ اچھا، پھر اس پر یہ بھی کہتے ہیں بھئی تمہارا رب کہتا ہے کہ میں تو کن فیکون سے چیزیں پیدا کر دیتا ہوں، تو پھر یہ 6 ادوار کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ وہ یہی ہے نا کہ قرآن کریم یا پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھا نہیں ہے یا بس ایسی کنفیوز کرنا ہے لوگوں کو۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے 2 طریقے بیان فرمائے قرآن کریم میں، ایک ہے عالم امر جو کن سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک ہے عالم خلق جو تدریجاً اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ تخلیق آدم علیہ السلام، وہ کن سے پیدا کرنے پر قادر ہے ہر شے کو، پر اس کی مرضی بعض کو ادوار میں پیدا کرتا ہے اور بعض چیزوں کو کن میں پیدا، امر میں پیدا کر دیتا ہے۔ ادوار میں جو پیدا کرتا ہے اس میں بھی حکمت ایک یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ ایک چیز کو پیدا کرتا ہے، پھر اس چیز سے اور بہت ساری چیزیں پیدا فرماتا ہے، تو اب ہر چیز کی تخلیق پیدا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بغیر تدریج کے بھی، بغیر درجہ بدرجہ کے، بغیر سٹیپ بائی سٹیپ کے بھی پیدا کر سکتا تھا، پر اس کی حکمت، اس کی مرضی، تو اس لیے بہرحال تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 6 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، آ جائیں سورہ یونس میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ 6 جو ہے نا عربی میں 6 کو کہتے ہیں۔ عربی کی گنتی اگر آپ نے کبھی پڑھی 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6، 6 کیا ہے؟ 6 ہے۔ تو یہاں پر بھی 6 ایام کہ تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سورہ ہود میں آ جائیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ۔ سورہ فرقان میں آ جائیں، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ قاف میں آ جائیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ۔ سورہ حدید میں آ جائیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ۔ سورہ فصلات میں آ جائیں، یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، اور یہی وہ آیات ہیں
جن کو سامنے رکھ کر یہ بیچارے خود ہی ایک ٹائم فریم جو ہے انہوں نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اور اس کی وجہ سے کنفیوز ہو گئے. یہی وہ آیات ہیں. آیہ نمبر 9 سے 12 تک اللہ نے بڑی تفصیل سے یہاں پر بیان فرمایا. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ پتہ ہے اللہ کون ہے؟ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ تو وہ ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. آگے فرماتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے بڑی تخلیق فرمائی. یہ بھی بڑی زبردست آیات ہیں، اس لیے ان کے اوپر ذرا اٹینشن پے کریں کیونکہ انہی آیات سے وہ آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. تو اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور زمین میں برکت رکھی. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا 4 دن میں. تو اب یہ اپنے دماغ میں جو میتھس گھما رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی 2 ہو گئے پہلے، اب 4 ہو گئے تو 6 ہو گئے. ٹھیک ہے، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں چیزیں ہوں گی. تو اب ان کے دماغ میں یہاں پہ 6 پر آلریڈی پہنچ گئے. پھر اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو. تو کہنے لگے او تو اب معاملہ 6 کے بعد آ گیا نا. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا. وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، اور پھر اس کے بعد اس سے اور آسمان سے فرمایا کہ دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. تو انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات بھی ہو گئی. پھر آیا اگلی آ گئی فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اور پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا. اور ہم نے آسمان جو دنیا کا ہے اس کو چراغوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا. تو کہتے ہیں بھئی پہلے 6 ہو گئے تھے، پھر اب 2 ہو گئے تھے تو 8 ہو گئے. یہ تو 8 ہو گئے. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتا رہا 6 6 6 6، اب یہاں 8 کیسے ہو گئے؟ کیونکہ اپنے دماغ سے جب ٹائم فریم بنائیں گے، اپنی مرضی سے جب حساب کتاب کریں گے تو پھر 6 8 خود ہی بنا لیں گے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو وہ تو اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دے دیا کہ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے. اچھا یہ جو ملحدین ہے نا، اس میں ان کا قصور نہیں ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ دھوکہ خود بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ علماء سے رجوع نہیں کرتے نا. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں جب پہلی دفعہ سنتے ہیں نا، وہ چکر یہ انہوں نے دین کا علم تو حاصل کیا نہیں ہوتا. ملحدین سے ہی وہ سوالات سنتے ہیں، اس کے بعد خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیتیں نکال کے خود ہی اس میں 2 + 4 + 2 کر کے کہتے ہیں جی 8 ہو گئے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن ہی ہے، جیسے تواتر کے ساتھ قرآن میں آیا ہے. اور قرآن خود سے نہیں ٹکراتا. قرآن میں تعارض کوئی نہیں ہے، ٹکراؤ کوئی نہیں ہے آیتوں میں. تو اب سورہ فصلات کی ان آیات سے یہ بات اخذ کی ہی نہیں جا سکتی کہ 8 ہے، کیونکہ پہلے 6 اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اب یہاں پر 6 کو ہی اسٹیبلش کیا جائے گا. کیسے کریں گے؟ اب آپ کہیں گے بھئی 6 دن تو 8 دنوں میں بدل ہو گئے نا یہاں تو بظاہر تو، جبکہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 6 دن ہے. تو اب اس تضاد کو صرف ایک ہی صورت میں تضاد سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک آیت میں قرآن زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے 6 کی مدت بتائے اور کہیں خود 8 کی مدت بتائے. یہاں 8 کی مدت ہی نہیں بتائی. بھئی 8 عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ ثمانیہ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ثمانیہ کا لفظ ہے ہی نہیں آیت میں. یہ تو تم نے خود گھر میں حساب کر لیا نا، 2 + 4 + 2. تم نے خود اس کو 8 بتایا. اللہ تعالیٰ نے تو 8 نہیں بتایا. تو یہ الزام تو یہیں رد ہو گیا کہ اللہ نے 8 بتایا ہے. اللہ نے تو 8 نہیں بتایا. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا حساب ہے 2 + 4 + 2، اب یہ کیا ہے؟
تو یہاں زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے 6 دن کی مدت تو 7 مختلف جگہوں پر قرآن خود بتا رہا ہے، مگر سورہ فصلات سے 8 دن کی مدت یہ لے لینا یہ حساب کی غلطی ہے، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز لینئر پروڈیوس ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پروڈیوس ہوئی ہے، اس لیے یہ اس مغالطے میں پہنچ گئے ہیں کہ جب 2 ہو رہے تھے تو پھر 4 اس کے بعد ہوئے تو پھر 2 بھی اس کے بعد ہوئے۔ حالانکہ اگر یہ دیکھیں بڑا حساب ہے، آسان سا، دنیا میں بھی کام ہوتا ہے، بعض کام پیرلل ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض کام جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی زیادہ مشکل فنومینا نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ زمین 2 دن کی مدت میں تخلیق ہوئی، اور اس سے مراد ہر زمین ہے، زمین میں موجودہ چیزیں 4 دن کی مدت میں تخلیق ہوئی، یہ ٹوٹل 6 ہو گئے۔ اسی دورانیے میں جبکہ یہ کام ہو رہا تھا، آسمان بھی تخلیق ہوئے، یہ نہیں کہ آسمان اس کے بعد ہوئے، زمین کے بعد ہوئے، لیکن جب زمین پھیلائی جا رہی تھی اس میں سے اسی دورانیے میں جب زمین میں موجود چیزوں کی تخلیق ہو رہی تھی اس دورانیے میں آسمان کی تخلیق بھی ہو گئی۔ تو اب یہاں سے یہ منطقی لاجیکل مغالطہ جو ہے جو ان کا جنم لیتا ہے کہ وہ زمین کو 2 اور زمین کو 4 اور پھر آسمان کو 2 ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی یہ نفی بھی فرما دی، اور یہاں پر خود 8 کا نمبر بھی نہیں دیا جس سے ان کو یہ نفی لگی ہو، انہوں نے خود حساب کتاب کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عمل سے مراد ایک لفظ کن ہے، اللہ صرف ارادہ کرتا ہے، مشقت نہیں کرتا۔ اور جب اس کی اگلی آیات میں یہ بات واضح ہو چکی کہ زمین و آسمان ایک ساتھ تخلیق ہوئے، تو سمجھنے والے کو کم از کم اتنی سمجھداری کا ثبوت تو ضرور دینا چاہیے کہ یہ 2 دن پچھلی آیات میں زمین کے لیے بیان کردہ 2 دنوں سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق کی 7 مختلف آیات بھی موجود ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ حکم دیا نا۔ یہ آیت کے اس حصے پہ غور نہیں کرتے۔ قالتا آتینا طائعین، وہ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ آؤ تم خوشی یا ناخوشی سے آؤ۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا آتينا طائعين۔ تو اب دونوں کو حکم دیا تو ایک کے بعد ایک تو حکم نہیں دیا، ساتھ ہی حکم دیا۔ تو جب ساتھ ہی حکم دیا تو یعنی کہ تخلیق ساتھ ہو چکی تھی، اس لیے حکم بھی ساتھ ملا، الگ الگ حکم نہیں ملا۔ تو یہ کوئی تضاد کی بات تو ہے نہیں۔ اب چکر یہ ہے کہ یہ اپنے دماغ سے جو لفظ دیکھتے ہیں نا، یہ منطقی مغالطے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ دیکھتے ہیں نا کہ آیہ مبارکہ میں لفظ ثم آیا ہے۔ ثم تو عربی زبان میں پھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد۔ مگر یہاں اعتراض کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ صرف عربی کا لفظ ثم بلکہ اردو کا لفظ پھر، یہ دونوں لفظ مزید یا انگریزی کے لفظ فردر کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا پھر، جس کو ہندی میں وہ پھر نہیں بول پاتے کیونکہ ہندی میں پھا نہیں ہے تو پھر بولتے ہیں، رائٹ؟ پنجابی میں بھی پھر بولتے ہیں، رائٹ؟ تو پھر اور یا پھر ایک ہی معنی ہے۔ اس کا مطلب فردر بھی ہوتا ہے، مزید بھی ہوتا ہے، صرف بعد میں نہیں ہوتا۔ مثلا میں صبح 9 بجے دفتر جاتا ہوں اور شام 6 بجے واپس آتا ہوں، پھر میں بیچ میں 2 بریکس بھی لے لیتا ہوں۔ اب یہ جو پھر میں جو بیچ میں 2 بریکس بھی لے لیتا ہوں، یہ گھر سے آنے کے بعد بریک لیتے ہو یا وہیں کام پہ بریک لیتے ہو؟ اچھا، پھر میں بیچ میں 2 دفعہ بریک بھی لے لیتا ہوں۔ پھر جو لنچ کا وقفہ ہوتا ہے سو وہ الگ ہے۔ تو اب کوئی جاہل آدمی بیٹھ کے کہے گا کہ اچھا یہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک تو جاب پہ ہوتا ہے، شام 6 بجے جب گھر آتا ہے تو لنچ کرتا ہے، اور لنچ سے پہلے پھر 2 دفعہ اور بریک بھی لیتا ہے۔ تو آپ کو جب وہ اس قسم کی بات یہ جملے پڑھنے کے بعد کہے گا تو آپ بولیں گے او بھائی خدا کا خوف کر، وہ تیری بدھی تو برش نہیں ہو گئی ہے، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہاں جملے میں پھر کا معنی جو ہے اس کے بعد نہیں ہے، مزید ہے۔
تو بہرحال یہی وہ بنیادی غلطیاں ہیں جو یہ خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کرواتے ہیں. یہ خود وہ کہتے ہیں نا، جو گمراہ ہوتا ہے نا وہ گمراہ ہی کرتا ہے. اس لیے گمراہوں کی محفلوں میں بیٹھنے کے بجائے صاحبان علم کی محفلوں میں بیٹھا کریں، اور اللہ انہیں بھی ہدایت دے. ہم تو کسی کے لیے برائی نہیں چاہتے، نہ ہم کبھی کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی، ان کی یہ باطل ہے. جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہا گیا ہے باطل مٹ گیا ہے، باطل تو مٹنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.